سورہ حج کا رکوع نمبر 9 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 16۔ الم تر ان اللہ، پہلے لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر اس کی، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل کی طرف ہم چلیں گے۔ الم تر، اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ تعالی نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری، اور کشتی کو بھی مسخر کر دیا، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے روک لیا ہے آسمان کو، امساک کا معنی روک لینا، ان تقع علی الارض، کہ وہ گر جائے زمین پر، وقع یقع وقوعا، اس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا، لیکن وقع علیہ کا معنی ہوتا ہے گر جانا، ان تقع علی الارض الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، یعنی اس کا حکم ہے کہ نہ گرے، اس لیے نہیں گر رہا، ورنہ گر جائے وہ زمین پر۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، رؤوف ہے، نرمی کرنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ وہو الذی احیاکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے، کفور مبالغے کا صیغہ ہے، لام تاکید کے لیے۔ لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا، بنایا ہے ہم نے، منسکن، ایک قربانی کا طریقہ۔ دیکھیں منسک کہتے ہیں، یہاں منسک سے مراد ہے مصدر، نسک قربانی، تو مصدر میں مضاف محذوف ہے، یعنی قربانی بنائی ہے کا مطلب قربانی کا طریقہ بنایا ہے ہم نے، ایک خاص طریقہ بتایا جس سے جانور کو قربان کیا جائے۔ ہم ناسکوہ، قربانی کا طریقہ ہے، ہم ناسکوہ، جس طریقے سے وہ قربانی کرتے ہیں، ناسک قربانی کرنے والا، ہو کا معنی منسک کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ناسکوہ یعنی ناسکو بہی، با حذف ہے یہاں پہ، اصل میں تھا ناسکو بہی، جس طریقے سے وہ قربانی کرتے ہیں۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھیں، لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے ایک قربانی بنائی ہے، یعنی قربانی کا طریقہ، یعنی جانور ذبح کرنے کا ایک طریقہ متعین کیا ہے، ہم ناسکوہ، جس طریقے کو وہ امت اختیار کرتی رہی ہے، یعنی کرتی ہے، یعنی ہر دور میں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ متعین کیا ہے، جانور کو حلال کرنے کا ایک یہاں قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا، جانور ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہم نے متعین کیا ہے، جس طریقے کو وہ لوگ اختیار کرتے رہے ہیں۔ فلا ینازعنک، بس ہرگز یہ لوگ نزاع نہ کریں، یعنی یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں ہرگز، فی الامر، اس معاملے میں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، إِنَّكَ لَعَلَىٰ، بے شک آپ، لام تاکید کے لیے، عَلَىٰ ہدم، مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر پھر بھی آپ سے جدال کریں، جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون، تمہارے اعمال کو، اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں، کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ الم تعلم، اے مخاطب، کیا تو جانتا نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے سب کچھ۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے، یعنی فیصلہ کرنا، کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، یہ بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما لم، ان لوگوں کی یا اس مخلوق کی، لم ينزل به سلطانا، کہ اللہ نے نازل نہیں کی، بھی، اس مخلوق کے بارے میں، یعنی اس کے برحق ہونے کے بارے میں، سلطانا، واضح دلیل، سلطان کہتے ہیں واضح مضبوط دلیل۔ وما لیس لہم، اور ان معبودوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، بھی، اس معبود پر، یعنی اس معبود کے برحق ہونے پر، علم، کوئی دلیل، میں نے بتایا نا علم کا ترجمہ دلیل سے بھی ہوتا ہے، یعنی علم کہتے ہیں یقینی طور پر کسی چیز کو جان لینا، تو یقینی طور پر جاننا جب ہی ہوتا ہے جب اس جاننے کی کوئی دلیل ہو، تو اس لیے اس کا ایک جو آسان ترجمہ کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، وہ دلیل سے بھی کیا جاتا ہے۔ وما لیس لہم بہ علم، اور یہ عبادت کرتے ہیں اس مخلوق کی، لیس لہم بہ علم، کہ ان کے پاس اس کا کوئی علم، کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات، بینات واضح آیات، تعرف اے مخاطب تو محسوس کرتا ہے، عرف یعرف عرفان کا معنی پہچاننا، تو پہچان لیتا ہے، فی وجوہ الذین کفروا ان لوگوں کے چہروں میں جو کافر ہیں، المنکر ناگواری کے آثار، منکر کہتے ہیں وہ چیز جس سے طبعی طور پر نفرت ہو انسان کو، تو یہاں منکر سے مراد ہے کہ ان کے چہروں پہ منکر نظر آئے گا، یعنی چہروں پہ لکیریں، پیشانیاں، جس سے کہ پیشانی پہ لکیریں جس سے پتہ چلے کہ ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیفیت تو ان کے چہروں پر دیکھ لے گا۔ یکادون یسطون، کادا یکادو کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، اس کا معنی قریب ہونا، جیسے جہنم کے بارے میں ہے نا، تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غیظ سے وہ پھٹ پڑے، تو یکادون قریب ہوتی ہے یہ بات، یعنی وہ کافر لوگ قریب ہوتے ہیں اس بات کے کہ یسطون کہ وہ حملہ کر دیں، بالذین ان لوگوں پر، سطا یسطو کا معنی حملہ کرنا، غلبہ حاصل کرنا، سطوت اسی سے نکلا ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کی سطوت اور حکومت تھی، تو یسطون بالذین کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا جو ان پر ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، افانبئکم تو کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالکم اس بات سے بھی زیادہ بری چیز کی، یعنی جس قرآن کو جب تم پہ تلاوت کی جاتی ہے تو تمہارے چہروں پہ جو نفرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو اس قرآن کو تم جو برا سمجھ رہے ہو، تو تمہارے خیال کے مطابق اگر یہ برا ہے تو کیا میں تمہیں اس سے بھی بری بات کی خبر نہ دوں، وہ کیا ہے، النار آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا جس آگ کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جناب اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، پچھلے رکوع میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کی جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی خاطر قتل ہوئے اور قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا، ان کو جہاد کی اجازت جو اللہ نے دی ہے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت بیان کی، یہ اشکال ہوتا ہے بھئی مدد کر کیوں نہیں رہا، ہم تو قسمہ پرسی میں ہیں اور مزید بدتر سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کتنا طاقتور ہے، جب کوئی اتنا طاقتور ہو تو وہ اگر مدد کے وعدے کر رہا ہو تو اس کی علامت ہے کہ وہ مدد کرے گا۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، تم دیکھتے نہیں اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا اس نے، یہ بھی تو اللہ کی طاقت ہے اور اس کے انعامات ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے کام میں لگا دیا اس نے، والفلک تجری فی البحر بامرہ اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو وہ بھی سمندر میں اللہ کے حکم پہ چل رہی ہیں، ورنہ پانی کا کام ہے ڈبو دینا کسی چیز کو، لیکن کشتیاں تجارت کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ کیسے سمندر کے سینے کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں، تو یہ سمندر کو اس لائق بنانا کہ وہ ایک بہت بھاری بھرکم چیز کو، اتنے وزن کو اپنے سینے پہ اٹھا کے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا دیتا ہے، تو یہ اللہ ہے جس نے اس سمندر کو اور کشتیوں کو ایسا بنایا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور آسمان کو بھی اسی نے روکے رکھا ہے زمین پر گرنے سے، مگر یہ کہ اسی کی اجازت، اسی کے حکم سے، یعنی اس کے حکم ہوگا تو وہ گرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں گرے گا۔ تو آسمان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان ایک مضبوط چھت ہے، سائنس نے اس کو دریافت کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے، لیکن قرآن سے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مضبوط چھت ہے، تو اللہ چاہے اس کا ٹکڑا ہم پہ گرا سکتا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور آسمان جو ہے نا عربی میں ہر بلند چیز کو بھی کہتے ہیں، کل ما علاک فہو سماء، ہر وہ چیز جو آپ سے اونچی ہے وہ آسمان ہے، تو اس سے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آسمان میں جو اتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، تو وہ بھی توڑ تاڑ کے اللہ زمین پہ گرا سکتا ہے، اور زمین تو اتنے بڑے بڑے اجرام ہیں کہ ان کا ایک ذرہ اگر زمین پہ گر جائے تو ان کا ایک ایک ذرہ ہی زمین کے برابر ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب چیزیں میں نے اپنی طاقت اور قدرت سے روکی ہوئی ہیں زمین کو تباہ و برباد ہونے سے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، لرؤوف بہت، رؤوف رأفت سے نکلا ہے، نرم دلی کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ نرم دل ہے تو مراد اس سے نرم دل نہیں ہے، کیونکہ دل تو اللہ کا دل تو نہیں ہوتا، تو اس سے اللہ چونکہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتا ہے نا،
تو جیسے کوئی انسان کسی پہ ترس کھا کے اس کو چھوڑتا ہے، تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کو بھی لوگوں پہ ترس آتا ہے. تو اللہ مخلوق پہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے نہ آسمان کے ٹکڑے گرا رہا ہے اور نہ عذاب نازل کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. ہم مردہ تھے، اس نے اپنی قدرت سے ہمیں حیات دی ہے. آج سائنسدان حیات کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے اور مفروضے گڑھ رہے ہیں کہ ایسے لاکھوں کروڑوں سال میں ایک سیل خود بخود ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا. حقیقت یہ ہے کہ بے جان چیز میں جان پڑ جانا یہ اتنی اچھمبے کی بات ہے کہ انسانی عقل اس کو ڈیفائن کرنے سے، ایکسپلین کرنے سے عاجز ہے. ایک انڈا جو بے جان ہوتا ہے، ہم اسے تل کے کھا جاتے ہیں، اور کیسے 21 دن کے اندر اس میں پورا چوزا اور دل اور اس کے دماغ اور اس سوچنے سمجھنے کے جذبات بن جاتے ہیں، شعور پیدا ہو جاتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، دیکھتا ہے، پھرتا ہے. تو احیاکم، اسی طرح اللہ نے انسان کو بے جان چیز سے پیدا کیا. وہ اللہ ذات ہے جس نے تمہیں حیات دی. ثم یمیتکم، پھر موت بھی وہی تمہیں دیتا ہے. ثم یحییکم، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی بھی وہی دے گا تمہیں. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے. ناشکر ہے کہ دیکھ لیا اس نے کہ زمین بھی اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی، سمندر میں تجارتیں بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں، سمندر مسخر کر دیا اس نے، اور آسمان کے ٹکڑے بھی ہم پہ نہیں گر رہے، اور اسی نے ہمیں حیات بھی دی، وہی ہمیں موت دیتا ہے. ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی توحید پر ایمان لا کے اس کی اطاعت کی جاتی. اس لیے اللہ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے ان سب باتوں کے بعد کہ ان الانسان لکفور، واقعی انسان بڑا ناشکر ہے. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ. آپ کو معلوم ہے سورت میں، سورہ حج میں اللہ نے قربانی کا بھی تذکرہ کیا پچھلے رکوع میں. تو ایک مشہور اعتراض جو مشرکین ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ یہ کیا مسلمانوں نے نظام چلا دیا کہ جی جانور کو ذبح کر کے کھاؤ، اگر ذبح نہیں کیا تو وہ مردار ہو جاتا ہے. آج بھی غیر مسلم بہت مذاق اڑاتے ہیں اس پر. اسلام کا یہ جو حکم ہے نا کہ جانور کو کاٹو، ذبح کرو، اور ایک 4 رگیں کاٹو اس کی، تو یہ ہمیشہ سے غیر مسلم اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، آج بھی اڑاتے ہیں. اب تو میڈیکل سائنس نے ہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی جانور ذبح کر کے کھانا یہ صحت کے لیے مفید ہے، کیونکہ بلڈ میں جراثیم ہوتے ہیں، اور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو جرمز نکل جاتے ہیں، جانور میں جو بیماریاں ہیں وہ ساری نکل جاتی ہیں، گوشت صاف ستھرا ہو جاتا ہے. لیکن جب تک میڈیکل سائنس نے یہ اعتراف نہیں کیا تھا اس وقت تک مذاق ہی اڑایا جاتا رہا تھا. غیر مسلم بہت مذاق اڑاتے تھے، ہمیشہ سے اڑاتے رہے. تو مشرکین مکہ کا ایک مشہور طعنہ تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جس کو خدا مار دے وہ حرام ہے، اور جس کو انسان قتل کرے وہ جانور جائز ہے. یعنی جو جانور خود بیمار ہو کے مر جائے اس کو انسان نے قتل نہیں کیا، تو اس کی نسبت تو خدا کی طرف ہوگی نا، اللہ نے اس کو موت دی ہے، تو اللہ کا مارا ہوا حرام. اور انسان جب جانور کاٹتا ہے اپنے ہاتھوں سے، گراتا ہے اس کو، تو انسان کا قتل کیا ہوا وہ حلال. یہ عجیب لاجک ہے. تو سورہ انعام میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ ان سے آپ جھگڑا نہ کریں، یہ ایک فضول دلیل ہے. بھئی جس کو اللہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جس کو اللہ حرام کہہ دے وہ حرام ہے. جانور دونوں اللہ نہیں مارے ہیں، لیکن ایک مردار ہو گیا، اس میں خون ہے، اس کے اندر اس کا سڑا ہوا خون ہے، اور انسانی طبیعت کو بھی گھن آتی ہے اس مرے ہوئے جانور کو کھاتے ہوئے. تو انسانیت کی شرافت کے بھی اور اس کی عظمت کے بھی خلاف ہے. اور ایک وہ ہے جس کو تم نے اللہ کے حکم پہ کاٹا ہے، ذبح کیا ہے، اس کے جسم سے گندا خون نکال دیا سارا اللہ کا نام لے کے، اس میں روحانی برکت بھی ہے اور جسمانی برکت بھی ہے، تو اس کو اللہ نے حلال کر دیا. تو بات یہ ہونی چاہیے کہ کس کو اللہ نے حلال کیا، کس کو اللہ نے حرام کیا. یہ فضول بات ہے کہ اللہ کا مارا ہوا اور انسانوں کا مارا ہوا. تو اس لیے وہاں تو اللہ نے یہ دلیل دی، یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا کہ اسلام نے جانوروں کو حلال کرنے کا اور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. ہر امت میں جانور قربان کرنے کا حکم رہا ہے. یہود و نصارہ، عیسائی یہودی جو آج مذاق اڑائیں، اگر کوئی یہودی یا عیسائی مذاق اڑائے تو ان کی شریعت میں بھی جانور ذبح کر کے کاٹنے کا حکم تھا. یہ تو بعد میں انہوں نے مردار کھانا شروع کیا. اور عجیب بات ہے کہ یہودیوں میں یہ حکم آج تک زندہ ہے. تو اسی طرح مشرکین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم تھا، یہ تم نے مردار کھانا شروع کیا، یہ ایک نئی بدعت ہے. تو ہر شریعت میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اللہ نے کبھی بھی اجازت نہیں دی انسانوں کو مردار کھانے کی. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے. ہم ناسکوہ، جس طریقے پر وہ عمل کرتے رہیں اس طریقے سے جانور قربان کرتے رہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے آرڈر دیا ہو اور اس آرڈر پہ پبلک نے عمل نہ کیا ہو، بلکہ پریکٹیکلی بھی یہ نافذ رہا ہے. تو مسلمان ایک نئی چیز نہیں لے کر آئے، نئی چیز وہ لے کر آئے ہیں جنہوں نے ذبح کرنے کے طریقے کو چھوڑ دیا.
فلا ينازعنك فی الامر، پس اے نبی یہ لوگ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں کیونکہ یہ خود غلط ہیں، ان کو آپ یہ دلیل دیں. وادع الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں. آپ نے اپنے رب کی طرف یعنی رب کے احکام کی طرف بلانا ہے. تو رب کا حکم یہی ہے کہ جانور جب کاٹا جائے گا تو اس پہ اللہ کا نام بھی لیا جائے گا اور اس کو شرعی طریقے سے باقاعدہ پراپر ذبح بھی کیا جائے گا. انک لعلی ھدی مستقیم، اے نبی آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح دعویٰ ہے. دیکھیے اس آیت سے ذبح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسی وجہ سے گولی کا شکار اس کو ہم حلال نہیں سمجھتے، کیونکہ گولی قرآن میں جو سورہ مائدہ میں اللہ نے حرام جانوروں کا تذکرہ کیا، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے کہ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، وہاں میں اس کو مسئلے کو گولی کے شکار کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ قرآن نے مار کے ذریعے جس جانور کا خون بہتا ہے نا، یا جو چوٹ سے مرتا ہے، اس کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو گولی میں اگر دھار نہیں ہے تو گولی بھی مار کی قوت سے اس کسی چیز میں سرایت کرتی ہے، اس میں دھار والا عمل، ذبح والا عمل نہیں پایا جاتا. ذبح والا عمل چھری میں پایا جائے گا، تیز دھار میں پایا جائے گا. اور شریعت نے تیر کے شکار کی بھی مجبوری میں اجازت دی ہے کہ اگر تم نے جانور کو تیر سے مارا یا کتے نے شکار کیا تو اس کے بھی مضبوط دانت ہوتے ہیں، دھار والے دانت ہوتے ہیں. تو اس کے حکام میں سورہ مائدہ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. لیکن گولی کا شکار کا ہمیں نہیں ملتا کہیں بھی قرآن و سنت سے کہ اس کو کس بیس پہ جائز کہے. تو اس لیے بر صغیر کے علماء نے اس بارے میں احتیاط کی رائے اختیار کی ہے، اور حنفی علماء نے بھی. وہ احتیاط یہی ہے کہ گولی کا شکار جب تک اس میں تیز دھار نہ ہو، ہاں گولی ایسی ہے کہ اس میں آگے بلیڈ لگا ہوا ہے پھر اس کا شکار حلال ہوگا، ورنہ گولی کا شکار حلال نہیں. اگر آپ نے گولی سے جانور مارا، اس کا خون نکل بھی گیا ہو تو بھی حلال نہیں، آپ کو ذبح کرنا پڑے گا. وہ قرآن ذبح کے حکام کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو اس حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی کمزور دلیل سے. فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك، اگر اس کے باوجود بھی یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فقل اللہ اعلم ما تعملون، تو آپ کہہ دیجیے اللہ تمہارے عمل سے واقف ہے، اب اس سے زیادہ بحث نہیں کر سکتے. اور حقیقت میں کیا ہوگا، اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، ظاہری طور پر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جو اختلاف کر رہے ہو. یعنی ابھی تو اللہ نے دلائل سے فیصلہ کیا ہے، پریکٹیکلی فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. کیوں؟ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا ہے مخاطب تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ آسمان میں زمین میں اللہ کو سب علم ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے کون غلط کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے. ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کچھ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق تقدیر پہلے سے لکھ لی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب اللہ پہ بہت آسان ہے، قیامت کے دن فیصلہ کرنا اور ہر چیز کو پہلے سے لکھ لینا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ فرماتے ہیں ذبح کے غلط ہونے کے یہ جو دلائل دیتے ہیں کتنے بودے دلائل ہیں، اور جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان پہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے برحق ہونے پر اللہ نے کوئی نہ آسمان سے دلیل نازل کی، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٍ، اور نہ ان کے پاس کوئی الگ سے کوئی دلیل ہے. دو ہی دلیلیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے بتایا ہو یا خود سے سمجھ میں آیا ہو، تو کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، بینات جو واضح دلائل ہوتے ہیں، اس میں تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو بجائے ماننے کے ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اتنا غصہ آتا ہے ان کو، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتا ہے کہ یہ آیتیں تلاوت کرنے والے پر حملہ کر دیں، مار دیں اس کو جان سے کہ بھئی تو خاموش ہو جا. خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس کے پاس دلیل ہے اس سے دلیل کا سننا بھی اچھا نہیں لگتا. آج تمام اہل باطل کی یہی ایک علامت ہے کہ خود دلیل ہوتی نہیں ہے، لیکن جب اس کے خلاف دلیل پیش کی جائے تو بجائے جواب دینے کے وہ غصہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو ہے وہ جو دلائل پیش کر رہا ہے اس کو طاقت کے زور سے خاموش کر دیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں اس قرآن سے زیادہ تمہارے خیال کے مطابق بری چیز نہ بتاؤں؟ تم اس قرآن کو برا سمجھ رہے ہو نا، جو تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، تو آؤ اس سے زیادہ بری چیز بتاتا ہوں تمہارے خیال میں. قرآن تو برا نہیں ہے لیکن یہ اس کو سمجھتے تھے. تو وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے. یعنی آج تمہارے چہرے قرآن کو سن کے جتنا بگڑ رہے ہیں، جہنم کی آگ کو دیکھ کر اس سے زیادہ بگڑیں گے، اس کی فکر کرو. وعدہ اللہ الذین کفروا، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو خامخواہ کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ نا اللہ نے کہا اللہ نے وعدہ کر لیا کافروں سے، تو اللہ اپنے پرومس اور وعدے میں کیسے پیچھے ہٹے گا. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. کتنی خطرناک دھمکی ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن سنتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں.
یا حق کو سنتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں سورہ حج کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 10 اور 17ویں پارے کا بھی آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 17 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ وما علینا الا